بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم اپنے اس درس کی پہلی حدیث شروع کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم سنیں، جو کچھ ہم پڑھیں اور سمجھیں، اللہ اس پہ ہمیں عملی زندگی میں عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں سلسلے میں آج کی ہماری 73 حدیث، جس کا ٹاپک وسوسہ پر مواخذہ نہیں، یعنی وسوسہ اگر آئے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جاءہ رجل فقال، تو کہنے لگا، انی بے شک میں احدث نفسی، میں بیان کرتا ہوں اپنے دل سے، بالشیء، ایسی چیز، کیا مطلب میرے دل میں ایسی چیز آتی ہے، ایسا خیال آتا ہے کہ لأن اکون حممۃ، کہ میں ہو جاؤں حممۃ، جلا ہوا کوئلہ، میں ہو جاؤں جلا ہوا کوئلہ، احب، یہ زیادہ میرے لیے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، احب الیہ، من، اس بات سے کہ ان اتکلم بہ، کہ جو چیز میرے نفس میں یا میرے دل میں آئی ہے اس کو میں بیان کروں، اس کے ساتھ میں گفتگو کروں، اتکلم بہ، تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں کوئلہ بن جاؤں اور وہ بات جو ہے وہ نہ ذکر کروں، دل میں جو وسوسہ خیال ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت سنی تو آپ نے، چونکہ بشیر تھے اور آسانی فرماتے، خوشخبری دیتے اپنی امت کو، الحمدللہ، سب کی سب تعریفات ہر طرح کی اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات، ردہ امرہ، جس نے اس معاملے کو لوٹا دیا ہے، الی الوسوسۃ، وسوسہ کی طرف، تو گویا آپ نے یہ اسے اطمینان دلایا کہ چونکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس میں آپ بے اختیار ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے، کہ آپ نے نہیں چاہا بلکہ آپ اس حد تک خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، تو یہی ایمان ہے۔ اللہ نے اس کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا، یعنی اس خیال کو وسوسہ بنا دیا، اور وسوسے پر مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ حدیث ھذا کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے، بعض اہل علم کے نزدیک تو یہ ضعیف ہے، جبکہ کچھ جو ہیں محدثین نے یہ صحیح کہا ہے۔ بہرحال حدیث جو ہے وہ ایسی ہے کہ اپنے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے درست اور صحیح ہے، اور وسوسے کے بارے میں آگے بھی احادیث آ رہی ہیں، پہلے بھی گزر چکی ہیں اسی مفہوم کی، اسی کے مطابق۔ نمبر 2، حدیث میں ان الفاظ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر طرح کی حمد ہے کہ جس نے اس کے وسوسہ کو دل میں ہی رکھا اور بولنے اور عمل کرنے کی نوبت نہ آئی کہ اس پر مواخذہ ہوتا، اور یہ تو معاف ہے، جیسا کہ پہلے حدیث ہم نے پڑھی ہے، معلم تتکلم او تعمل، کہ جو خیال دل میں آنے والا ہے جب تک زبان سے کلام نہ کی جائے یا عمل سے اس کا اظہار نہ کر لیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں، تو یہی وہ وسوسہ ہے جس کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے تعبیر فرمایا کہ رد امرہ الی الوسوسہ، کہ یہ وسوسہ بن گیا ہے، بس آپ اس پر جو حکم ہے اس کو وسوسے کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں اور تعوذ پڑھیں۔ آگے آ رہا ہے حدیث 74، خیر پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شر پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب اللہ کوئی بلائی، خوبی، بہتری، نیکی کی توفیق دے تو اس پر فلیحمد اللہ، اللہ کی تعریف کرے، اور اللہ نہ کرے اگر شر آئے تو اس پر اللہ کی پناہ طلب کرے کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے اس پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ فاما لمۃ الشیطان فعیعاد بالشر وتکذیب بالحق لمہ، یعنی شیطان کے لیے بھی ہے، کیا ابن آدم کے لیے شیطان نے تیار رکھا ہوا ہے اسلحہ وار کرنے کے لیے، اور اسی طرح بادشاہ کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے، عوام کو سیدھا کرنے کے لیے، اور اسی طرح ملک للملک، ملائک کا یہ سنگولر ہے ملکن، اور اس کی جمع ملائک بھی آتی ہے، ملائکہ بھی آتی ہے، فرشتہ، فرشتے کے لیے بھی ہے۔ فاما لمۃ الشیطان، شیطان کا لمحہ یہ ہے کہ فعیعاد، کہ اس کا وعدہ دلانا، بشر، شر کا وعدہ دینا، یعنی شیطان جو ہے وہ ہمیشہ شر کا وعدہ دیتا ہے، برائی کا اور اسی طرح گناہ کا، وتکذیب بالحق، اور اسی طرح حق کو جھٹلانے کا، یہ شیطان کا کام ہے، وتکذیب بالحق۔ واما لمۃ الملک، فرشتے کا ظاہر ہے کہ لمہ جو ہے یعنی وہ چانس، وہ تصرف اختیار کرنا، یعنی اختیار کہہ لیجئے، ابن آدم کے لیے شیطان کو اختیار دیا گیا ہے اور اس میں اس اختیار کو تصرف میں لاتا ہے، اور اسی طرح فرشتے کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے اور وہ فرشتہ جو ہے وہ تصرف میں لاتا ہے، کس بارے میں؟ فعیعاد، کہ وہ وعدہ دیتا ہے بالخیر، بلائی کا۔ جیسا کہ پہلے عزیز طلبہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ پیدا ہوتے ہی ایک رحمان کی طرف سے فرشتہ متعین ہو جاتا ہے اور ایک ابلیس کی طرف سے شیطان، تو وہ دونوں اس کے قرین ہوتے ہیں، اس کو پیدائش سے لے کر موت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جو شیطان کا ہوتا ہے چیلا یا آدمی، شیطان کا جو ہرکارہ ہوتا ہے، آدمی ہو یا جن ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے اس کو وسواس بولتے ہیں، جو وسوسے ڈالتا ہے، اور اسی طرح جو فرشتہ خیر کا ہے جو کہ اچھی بات الہام کرتا ہے اس کو ملہم کہتے ہیں، یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو یہی بات مختلف الفاظ کے ساتھ ہے کہ شیطان کو جو اختیار دیا گیا وہ شر اور تکذیب کا، حق کو جھٹلانے کا، اور فرشتے کو جو اختیار دیا گیا انسان کے لیے وہ ہے اس کو وعدہ دینا خیر کا، حق کی تصدیق کرنے کا۔ تو آپ نے فرمایا فمن وجد ذلک فلیعلم انہ من اللہ، خیر اور بلائی اور برکت کی چیز جب ملے، فمن وجد، جس نے پائی یہ بلائی، حق کی بات، حق کی تصدیق فرشتے کی جانب سے، فلیعلم، تو اسے جان لینا چاہیے، انہ من اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، فلیحمد اللہ، نعمت ہے، اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد الاخری، اور جس نے اس کے علاوہ دوسری یعنی شر کی بات پائی یا حق کو جھٹلانے کی کوئی بات، تو یہ اس کے بالکل برعکس ہے خیر کے، فلیتعوذ، تو اسے چاہیے کہ وہ پناہ طلب کرے باللہ، اللہ کی،
من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، شیطان الرجیم مردود ڈیول. ثم قرأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے کلام سے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان جو ہے وہ فقر کا وعدہ دیتا ہے، محتاجی کا، تنگی کا، تکلیف کا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحاشی کا ہی حکم دے گا. وہ شیطان شر کا مادہ ہے، اس لیے اس نے فحاشی کا حکم ہی دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تو جو شیطان کے سٹیپس ہیں ان کو نیور فالو دا سٹیپس آف ڈیول سیٹن، اس لیے کہ وہ یامرکم بالفحشاء، فحاشی کا حکم دے گا تم کو. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی نے اسے اپنی جامع میں روایت کی ہے، اور یہ بھی ساتھ حکم ذکر کیا ہے، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. غریب حدیث کو عزیز طلبہ آپ مصطلح حدیث میں پڑھیں گے کہ کسی حدیث کی سند میں کسی جگہ صرف ایک راوی رہ جائے تو اس کو غریب کہتے ہیں، خواہ وہ بڑا پختہ حدیث صحابی کیوں نہ ہو. حدیث 74 کے فوائد و مسائل. اس حدیث کی صحت کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوا ہے. یہ بھی حدیث مختلف ہوئی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے، لیکن زیادہ توجہ اسی طرف ہے کہ یہ تقریباً حسن یا صحیح کے قریب قریب ہے. امام الطبری رحمہ اللہ، ابو جعفر طبری نے اپنی تفسیر میں حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسے روایت کیا ہے، اور اگر یہ موقوف صحیح ہے تو اس کا حکم بھی مرفوع ہے، کیونکہ صحابی کی بات جو ہوتی ہے صحیح سند کے ساتھ تو مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے کہ صحابی جو ہے صحابہ تو کلهم عدول، صحابی سارے کے سارے عدول ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے دین کے معاملے میں خاص طور پر. نمبر 2، شیطان کا ابن آدم کو برائی کے ساتھ وعدہ دینا یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اگر بلائی کا کام کیا تو برائی میں گرفتار ہوگا. ہاں جی، مثلا اگر تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو محتاج ہو جائے گا، اور محتاجی کی صورت میں ذلت رسوائی دیکھنا پڑے گی. یہ ہے شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. تو وہ وسوسہ یہ دیتا ہے کہ برائی کو نیکی کی اچھائی میں اور بھلے کی شکل میں، یعدہم ویمنیہم، ان کو یہ وعدہ دیتا ہے اور انہیں خواہشات اور آرزویں دلاتا ہے جھوٹی. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. تو شیطان کا جو وعدہ ہے وہ سارے کا سارا دھوکے پر مبنی. یہ خرچ نہ کر بیٹھنا اس لیے کہ تیری ابھی بہت بڑے کام پڑے ہیں، تو نے مکان بنانا ہے، تو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا مسئلہ تیرے لیے، تو نے گھر بنانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں. یہ سارے کام ایک لائن جو ہے وہ خرچ اخراجات کی ذہن میں ڈالے گا وسوسے کی شکل میں. تو خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں، بچا کے رکھو. نیکی کی توفیق کا ملنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ جل شانہ کی تعریف اور شکر کرنا چاہیے، جبکہ برائی زحمت اور ذلت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. 75، خطرناک وسوسہ آنے پر کیا کرنا اور کہنا چاہیے. جیسا کہ پہلے وسوسے گزرے ہیں اسی طرح کا یہی وسوسہ ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے. اور 75 حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی حدیث مرفوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، لا یزال الناس، ہمیشہ رہیں گے، لا یزال کا معنی نہیں زائل ہوں گے، نہیں ہٹیں گے. کیا مطلب کہ ہمیشہ رہیں گے. الناس، لوگ، یتسالون، پوچھتے رہیں گے ایک دوسرے سے، سوال کریں گے مختلف سوالات وسواس کے بارے میں. حتیٰ یقال، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا، کہنے والا یہ بھی کہے گا، ھذا خلق اللہ الخلق، ھذا یہ اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو. تو فمن خلق اللہ، تو کس نے خالق اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. فاذا قالوا، تو جب یہ ایسا کہیں وہ، ذالک، فاذا قالوا ذالک فقولوا،
تو تم پھر یہ کہو آگے سے. اگر ایسے وہ الفاظ ایسے جملے بولیں بڑے خطرناک ہیں، وسوسہ ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص کے یہ الفاظ ہیں، کل کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں صرف جو حدیث میں جتنا ہے اسی حساب سے پڑھنا ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھنے کے بعد ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، پھر لیتفل تھوکے اپنی بائیں جانب ثلاثا 3 بار، ولیستعذ باللہ اور اللہ کی پناہ طلب کرے من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے. تو یہ تریاق ہے، اس کا حل ہے، اس میں اعظم بھی ہے. تو اسی طرح پڑھے اور 3 بار بائیں جانب اپنے ہلکا سا تھوکے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور اپنے صاحب مشکات المصابیح یہ کہتے ہیں امام تبریزی رحمہ اللہ، سنذکر ہم ذکر کریں گے ان قریب حدیث عامر بن الاحوص، حضرت عمر بن احوص رضی اللہ عنہ کے حدیث فی باب خطبۃ یوم النحر، یوم النحر کے خطبہ کے باب میں انشاءاللہ. تو گویا کہ امام بغوی جو تھے انہوں نے یہ حدیث جو ہے حضرت عمر بن احوص کی یہاں ذکر کی تھی اس حدیث کے بعد، لیکن صاحب مشکات المصابیح امام تبریزی نے اس کو یہاں مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ حدیث جو تھی عمر بن احوص کی یہ زیادہ مطابقت رکھتی ہے یوم النحر کے خطبہ میں ذکر کرنے کے لیے، انہوں نے وہاں ذکر کر دی. تو علمی امانت کے طور پر انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ امام بغوی کی میں نے تھوڑی سی یہ تبدیلی کی ہے. نمبر 1 فوائد و مسائل. تھوکنا شیطان کو ناپاک مکروہ ظاہر کرنے اور اسے ذلیل و خوار باور کرانے کے لیے ہے. نیز شیطان اور اس کے شر کو دفع کرنے میں اس عمل کو بڑا اثر ہے. تو عزیز طلبہ، یہ جو تھوکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، تو حقیقت میں شیطان کو ذلیل و رسوا کرنا، اور اس سے شیطان جو ہے وہ بڑا نفرت کرتا اور بھاگتا ہے. حدیث میں تھوکنے میں بائیں جانب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ عموماً شیطان اسی طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، بائیں جانب. دائیں جانب رحمت کی، وہاں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں. نمبر 3 صاحب مشکات محمد بن عبداللہ تبریزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد عمر بن الاحوص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم یوم النحر کے خطبہ کے باب میں ذکر کریں گے، جبکہ حسین بن مسعود البغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصابیح میں اسے اسی باب میں ذکر کیا ہے. حدیث نمبر 76 شیطانی وسوسے کی یلغار. وہی اللہ کی ذات کے بارے میں شیطان کا انسان کو بہکانا، پھسلانا. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرح الناس، ہرگز نہیں ٹلیں گے لوگ، یعنی ہمیشہ رہیں گے لوگ. لا یزال الناس کا معنی ہی ہے یہ بھی. یتساءلون، وہ سوال کرتے رہیں گے، حتی یقولوا، یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہنا شروع کر دیں گے، قال اللہ، یہ اللہ، خلق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فمن خلق اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل کو کس نے پیدا کیا؟ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم کی حدیث میں یہ اضافی الفاظ بھی ہیں. قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کہتے ہیں، ان امتک لا یزالون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہمیشہ یہ باتیں کہے گی، کہیں گے. کیا؟ لا یزالون یقولون، ہمیشہ یہ کہیں گے، کہتے رہیں گے، ما قضا ما قضا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. حتیٰ یقولوا، یہاں تک کہ وہ کہیں گے یہ بات بھی، ھذا اللہ، کہ یہ اللہ، خلق الخلق، اس نے پیدا کیا مخلوق کو. فمن خلق اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کو کس نے پیدا کیا. یہ وسواس ہیں سارے، اس لیے بار بار احادیث ذکر ہو رہی ہیں کہ ایک انسان کے جو عبادت گزار ہے، نیک ہے، اچھا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اگر اس کے ذہن میں یا نماز میں کوئی ایسی بات آتی بھی ہے تو پریشان نہ ہو. وہ جو ایمان کا یہ تقاضا ہم نے پڑھا ہے پہلے
یہ ایمان کی علامت ہے، بس اس کو جھٹکے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ جو اپنا ہیں دعائیں اور اعمال، ان کو وہ روئے کار لائے اور اس کو جھٹکنے کی کوشش کرے۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے 77، شیطانی وسوسے کی یہ لغار، وہی اسی معنی الفاظ مختلف ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی دفعہ آئے ہیں کہ عثمان بن عفان ہیں اور ایک عثمان بن ابی العاص ہیں رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی۔ ان کا کچھ تعارف بھی ہم اب کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان شیطان قد حال بینی و بین صلاتی، کہ شیطان، بے شک شیطان حائل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے میرے درمیان اور میری نماز کے درمیان، یعنی ان کو یہ وسوسہ نماز کے دوران آتا ہے۔ وبین قراءتی، اور اسی طرح میں جب پڑھتا ہوں قرآن نماز میں تو اس وقت بھی بڑے مشابہ ہوتے ہیں اور بھولتا ہوں اور یاد نہیں رہتا کہ کون سی آیت پڑھی ہے کون سی نہیں اور کہاں سے چھوڑا ہے، خیال اور طرف چلا جاتا ہے۔ وبین قراءتی یلبس علیہ، تو وہ خلط ملط کرتا ہے مجھ پر یہ لعین وسوسے ڈال کر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان، یہ وہ شیطان ہے۔ جی بیٹا، آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، یقال لہ خنزب، اس کا لقب خنزب ہے، اسے خنزب کہتے ہیں، جو نماز میں آ کر نمازوں کو خراب کرتا اور وسوسے دیتا ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، تو جب تو احسستا، تو محسوس کرے ہو اس کو، شیطان کو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ پڑھو بس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَتْفُل، اور تھوکو آہستگی سے، تھوکو علی یسارے کا، اپنی لیفٹ سائڈ، بائیں جانب، ثلاثاً، 3 بار۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا، نماز کی حالت میں ایسا کریں۔ اور ایسا کرنا یہ نہیں کہ اونچی آواز سے تھوکنا شروع کر دے اور ساتھ والی بھی ڈسٹرب ہو، نہیں، بس محسوس ہو، ہلکا سا منہ اس طرف کر کے، تھوڑا سا چہرہ پورا نہیں پھیرنا، بس تھوڑا سا رخ جو ہے اس طرف کر کے بائیں جانب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 بار تھوکنا ہے۔ یہ وہ تھوکنے سے بھی آواز آئے، بس ضروری نہیں کہ لعاب نکلے۔ ففعلت، حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا، ففعلت ذالک فاذهب اللہ عنی، تو اللہ یہ وسواس مجھ سے لے گئے، ماشاءاللہ۔ حدیث کے راوی جو حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے ہے۔ یہ جو طائف کا قبیلہ تھا نا، وادن اور ثقیف، بڑے جنگجو تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی انہی سے تعلق رکھتے تھے۔ ثقیف، رسول اللہ بڑے یہ جنگجو تھے اور بڑی ان کے اندر تھی اپنا کیا کہتے ہیں شورش، اور لڑائی جھگڑوں میں بڑے ماہر۔ اسی لیے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ ماشاءاللہ اپنی کہتے ہیں کہ کفر سے پہلے بھی کبھی وہ نہیں ہارے، شکست نہیں کھائی انہوں نے۔ قبیلہ ثقیف سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کا عامل بنایا، یہ عثمان بن ابی العاص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک حیات طیبہ میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 1 سال تک یہ وہاں عامل رہے، طائف میں بڑا لمبا عرصہ رہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب قوم ثقیف نے مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا اور کہا کہ اے گروہ ثقیف، تم سب لوگوں سے اسلام سے پیچھے رہے تھے، تو اب سے پہلے مرتد نہ بنو، تو اب سب سے پہلے کہ مرتد نہ بنو، مگر وہ ان کے کہنے سے باز نہ آئے اور مرتد ہو کر رہے۔ جب اللہ کے رسول وفات پائی تو اس وقت جو فتنہ ارتداد تھا اس میں یہ ثقیف کے لوگ بھی تھے، شامل تھے، والعیاذ باللہ۔
اور یہ سقفی جو عثمان بن ابی العاص ہیں، گورنر تھے وہاں کے، انہوں نے ان کو بڑا روکا لیکن باز نہ آئے۔ خنزب خاص اس شیطان کا لقب ہے جو نماز میں اس سے ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا فوری صلہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا تو اللہ مجھ سے یہ وسوسہ لے گئے۔ ہمارے پاس حدیث نمبر 78، نماز میں شیطانی وسوسے کی کیفیت و نوعیت، مختلف انداز سے مختلف وسوسے ہیں، ایک یہ بھی صورت ہے اس کی۔ وعن القاسم ابن محمد، یہ امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ ایک قول ہے۔ قاسم بن محمد سے وہ خبر دیتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ نے افادیت کے لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ان رجلاً، کہ ایک آدمی نے سألہ، ان سے پوچھا، فقالا، اور کہنے لگا، انی اہم فی صلاتی، واہم، انی اہم، میں وہم کرتا ہوں، واہم یاہم، اہم واحد متکلم، بے شک میں وہم میں پڑھتا ہوں، فی صلاتی، اپنی نماز کے بارے میں، فیکثر ذالک علیہ، تو یہ مجھ پر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے، یہ وسوسہ، یہ خیال بڑھ جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ فقال له، تو قاسم بن محمد جو ہیں انہوں نے آگے سے جواب دیا رحمہ اللہ نے، اس کو یہ کہا، امد فی صلاتک، اپنی نماز کو جاری رکھ، امد، چلتے رہیے، فی صلاتک، اپنی نماز میں، فإنہ، پس بے شک، لن یذھب ذالک، یہ ہرگز نہیں جانے والا آپ سے، فإنہ، بے شک، لن، ہرگز، یذھب، یہ نہیں جائے گا، ذالک، وسوسہ، یہ، ان کا، آپ سے، نماز میں یہ آپ سے، آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، حتی تنصرف، یہاں تک کہ تو نماز سے فارغ ہو جائے، نماز کو پورا کر لے۔ وانت تقول، اور تو یہ بھی بات کہے کہ ما اتممت صلاتی، کہ میں نے نماز پوری نہیں پڑھی یا پوری مکمل نہیں کر سکا، تو یہ وسوسہ ہے کہ یہاں تک کہ نمازی جو ہے وہ اس شک میں پڑ جائے کہ میری تو نماز ہی پوری نہیں ہوئی، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، میں نے کیا پڑھا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، وہ بعد میں خیال ہی نہیں رہتا، کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے کسی اور طرف توجہ یا دھیان چلا جاتا ہے، تو یہ اس شیطان کا کام ہے۔ وانت تقول ما اتممت صلاتی، یہاں تک کہ تو نماز سے جب اپنا فارغ ہوگا تو یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ میں نے تو نماز ہی اپنی پوری نہیں پڑھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اثر ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں، امام مالک نے جو روایت کی ہے نا، یہ آپ نے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے، لیکن آپ کو علم ہے کہ علماء محدثین جو چیز فائدے کی ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ نشاندہی کے ساتھ اس کی کہ اس کی سند ٹھیک نہیں، درست نہیں۔ نمبر 2، شیطان نمازی کو بلا دیتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ نماز میں کیا کچھ پڑھا ہے، اور یہ بھی کہ میری ایک رکعت رہ گئی ہے، کیا تک۔ اب بندے کو کیا کرنا چاہیے، نمازی کو، نمازی نے جو یہ جا کر پوچھا اور انہوں نے جو جواب دیا اس کا ما حاصل یہ ہے کہ نمازی کو بھول جانے پر وسوسے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا نا، ہم دے اصلاحک، یہ آپ سے جانے گا نہیں، آپ کی زبان جان نہیں چھوڑے گا، تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیے، اس وسوسے پر نماز کو نہ ختم کیجیے اور اپنی نماز مکمل کر لیجیے۔ نمازی شیطان کو باور کرائے کہ بات تو ایسی ہی ہے جیسے کہ میرے ذہن میں وسوسہ آیا ہے، بات تو ایسی ہی ہے، میں نے نماز پوری نہیں پڑھی، لیکن میں تیری بات مانوں گا نہیں، اپنے عمل سے یہ واضح کرے شیطان کے سامنے کہ تیری بات میں مانوں گا نہیں، اور تیری خواہش کے برعکس نماز نہیں دہراؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وسوسے پر عمل نہ کرے اور اس طرح سے اس وسوسے کا راستہ بند کرے۔ تو بس یہی ہے کہ جو شک اگر پڑ جائے رکعات میں تو اس کا جو شرعی حکم ہے وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کتاب الصلاوات میں
کہ وہ اپنا اصل پر جس پر یقین ہے اسے اس پر وہ بیس کرے، اپنی بنیاد بنائے اور کم یا زیادہ کر کے کمپلیٹ کرے اور پھر سجدہ صاحب کر لے۔ 79 تقدیر کا معنی مفہوم۔ یہ اب ہم جو تقدیر کا مسئلہ ہے یا اس سلسلے میں جو احادیث ہیں عزیز طلبہ وہ اس کی طرف ہم آئے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہماری جو پہلی اپنا حدیث ہے 79 ہے، اور اس میں صاحب مشکات المصابیح نے جو عنوان ذکر کیا ہے وہ ہے باب الایمان بالقدر، اور اس پر پہلی فصل لائے ہیں، اور پہلی فصل کی یہ حدیث نمبر 79۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق، کتب اللہ نے لکھ دی، مقادیر تقدیریں، الخلائق مخلوق کی، قبل پہلے ان یخلق السماوات والارض کہ وہ پیدا کرتا آسمانوں اور زمین کو، بخمسین 50,000 ہزار سنتن سال، تو گویا اللہ نے مخلوق آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی ہیں، ضبط کر دی ہیں اللہ نے اپنے پاس 50,000 برس پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی۔ قال، اور راوی کہتے ہیں وکان عرشہ علی الماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ جس وقت یہ تقدیریں لکھی گئیں تو اللہ کا عرش جو تھا پانی پر تھا۔ اب شیطان کا عرش جو ہے پانی پر، ہم نے پڑھا اس سے پہلے۔ حدیث 79 کے فوائد۔ تقدیر کا لغوی معنی اندازہ کرنے کے ہیں، قدر یقدر تقدیراً، اس نے قدرہ تقدیرا، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے میں بنایا ہے، اور شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ اب تک ہوا، جو کچھ اب ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ماضی میں، جو کچھ ہو رہا ہے پریزنٹ حال میں، اور جو کچھ آئندہ ہوگا فیوچر میں، وہ تمام اللہ تعالیٰ کے سبقت لے جانے والے علم اور اس کے ازلی ہمیشہ کے فیصلہ کے مطابق ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوگا۔ یہ تقدیر کا معنی آسان الفاظ کے ساتھ شرعی اصطلاح میں۔ لغوی ہے اندازہ لگانا، اندازہ کرنا۔ حدیث میں نمبر 2، حدیث میں اصل تقدیر کی مدت بیان کرنا مقصود نہیں، کیونکہ اصل تقدیر ازلی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، بلکہ حدیث حاضہ سے کائنات کی تقدیر کے لوح محفوظ میں جمع کرانے کی مدت بتلانا اصل مقصد ہے۔ یہ 50,000 برس پہلے کا جو معاملہ ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا لکھنے سے مراد 50,000 برس پہلے تقدیر، اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ نے اس کو ثبت کیا ہے، وگرنہ اللہ ازل سے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور جب سے اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہ تقدیریں اور جو کچھ کائنات میں اس نے اپنی مرضی کے مطابق نافذ کرنا ہے یا پیدا کرنا ہے، وہ اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ کے یہاں لکھا ہوا بھی ہے۔ لیکن یہ 50,000 برس پہلے کی بات جو ہے، زمین و آسمان کی پیدائش کے مخلوق کی تقدیریں لکھنا، اس سے مراد لوح محفوظ پہ ثبت کرنا ہے۔ نمبر 3، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے عرش اور پانی کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہ تھی، تو اس کا مطلب یہ وکان عرش علی الماء، عرش پانی سے مراد، پانی پر عرش سے مراد یہ نہیں ہے کہ عرش جو ہے وہ پانی کا محتاج تھا یا پانی نے اس عرش کو اٹھایا ہوا تھا تو عرش جو ہے وہ اس لیے قائم تھا، نہیں، صرف وہ مراد یہ ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی، اور وہ ایک ہی چیز ملے ہوئے تھے۔
بھی آج بھی اللہ کا عرش کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے اور حاوی ہے اس پر، کوئی بھی چیز عرش سے ماورا نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حدیث نمبر 80، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہی جاری و ساری ہے۔ تو اب یہ ہم نے جو پڑھا، اللہ نے لکھ دیا ہے، لوح محفوظ پر ثبت کر دیا ہے مخلوق کی مقادیر یعنی تقدیریں، یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو اب جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر، کنا کل شیء، جس طرح قرآن مجید میں انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے میں پیدا کیا۔ تو یہاں بھی الفاظ ہیں قریب قریب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز کائنات میں جو ہے وہ ایک اندازے کے ساتھ ہے، حتی العجز، یا تقدیر کے ساتھ ہے، یعنی جو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق، جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق۔ حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ نادانی اور دانائی۔ العجز، عجز اصل کا مطلب نا عاجز آنا کسی سے، تو جب نادان شخص جو ہے وہ عاجز آ جاتا ہے۔ والقیس، وہ عقل مند، عقل مندی، دانائی۔ تو نادانی اور دانائی، یہاں تک انسان کا عاقل ہونا اور بیوقوف ہونا، یہاں تک یہ چیزیں بھی وہ اللہ کے لکھے ہوئے اور اللہ کے ثبت کیے ہوئے اپنے جو علم میں ہے اس کے مطابق یہ چل رہا ہے معاملہ اور فیصلے کے مطابق۔ حدیث نمبر 81، عالم ارواح میں سیدنا آدم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تقدیر پر بحث مباحثہ۔ یہ حدیث تھوڑی سی لینتھی ہے تو اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اپنا اللہ کی توفیق سے ہم آئندہ سنڈے منڈے کو انشاءاللہ ملاقات کریں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اس کا ٹاپک ہے عالم ارواح میں سیدنا آدم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تقدیر پر بحث مباحثہ۔ عالم ارواح میں، یا دنیا میں نہیں، یہ بحث ہوئی تھی دونوں پیغمبروں کی، اور صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، احتجا جھگڑا کیا، بحث مباحثہ کیا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے عند ربہما اپنے پروردگار کے پاس۔ فحج آدم موسیٰ، تو اس جھگڑے میں، اس بحث مباحثے میں آدم علیہ السلام سبقت لے گئے۔ فحج آدم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، یعنی انہوں نے حجت قائم کر دی آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ کیسے ہوئی بات؟ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت آدم، آپ آدم ہیں، الذی، وہ آدم، خلقک اللہ بیدہ، کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، دست مبارک اللہ کا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ وَنَفَخَ، اور پھونکا، فیک، تیرے اندر، تجھ میں پھونکی، میں روح ہی، اپنی روح میں سے۔ اور یہاں روح سے مراد وہ روح نہیں کہ جو اللہ کا کوئی حصہ تھا، جیسا کہ بعد گمراہ صوفی جو ہیں وہ اس بات کو علیہ باللہ، استغفر اللہ، علیہ باللہ، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے اس کو، اللہ کو، اپنے اس کے اپنے بندوں کا ایک حصہ بنا دیا، جز بنا دیا، پارٹ۔ تو یہ انتہائی خطرناک قسم کی گمراہی اور کفر کی حد تک یہ معاملہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا تصور بھی کرنا۔ وَنَفَخَ، اور پھونکا یا پھونکی، فی کا تجھ میں روح ہی، اپنی روح سے مراد ہے جو روح اللہ نے پیدا کی، اپنی روح سے مراد، جیسا اللہ کا گھر بھی ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ عزت و احترام کی وجہ سے یہ نسبت ہے، وگرنہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی اس کی مخلوق ہے۔
وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور سجدہ کروایا تیرے لیے اپنے فرشتوں سے. وَأَسْجَدَ لَكَ، یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کو. وَأَسْكَنَكَ، اور تجھے ٹھہرایا، مقیم کیا، سکونت دی، فی جنت ہی، اپنی خاص جنت میں، فی جنت ہی. ثم احبطت الناس، پھر جنت میں جا کے بھی تم قرار نہیں پا سکے. کہنے کی بات یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ثم، پھر احبطت، تو نے نیچے اتار دیا، احبطت الناس، لوگوں کو، یعنی اپنی اولاد کو، بخطیت، ایک اپنی غلطی کی بنا پر، الی الارض، زمین کی جانب. پھر تو نے لوگوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے زمین کی جانب اتار دیا. یہ باتیں کی نا موسیٰ علیہ السلام نے. اب آدم علیہ السلام کی باری آئی، جواب دیتے ہیں. قال آدم، آدم علیہ السلام نے فرمایا، انت موسیٰ، تو وہی موسیٰ ہیں آپ، الذی، وہ، اصطفاک اللہ، کہ اللہ نے تجھے چن لیا، منتخب فرمایا، برسالت ہی، اپنی رسالت کے ساتھ، یعنی رسول بنا کر بھیجا، وبکلام ہی، اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ اللہ نے گفتگو بھی کی. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور تجھے اللہ نے کوہ طور پر تختیاں دیں تورات کی. وَأَعْطَاكَ، اور دیں تجھ کو، الْأَلْوَاحَ، تختیاں، لوحن کی جمع الواح. فیہا تبیان کل شیء، ان تختیوں میں تبیان و بیان تھا، کل شیء، ہر چیز کا. وَقَرَّبَكَ، اور اللہ نے تجھے قربت دی، اپنے قریب کیا. وَقَرَّبَكَ نجیاً، سرگوشی کے ساتھ، یعنی اللہ نے آپ سے گفتگو بھی کی، قریب بھی کیا. اللہ اکبر. فَبِكَمْ، تو یہ بتائیے اے موسیٰ، کتنا، فَبِكَمْ، کتنی مدت، وجدت اللہ، آپ نے اللہ کو پایا، کب یا کتنی مدت یا کس وقت آپ نے اللہ کو پایا، کہ کتب التوراۃ، کہ اس نے تورات میں یہ بات لکھی تھی، قبل ان نخلق، اس سے پہلے کہ میں تجھے پیدا کروں. اس سے پہلے کہ میں تجھے پیدا کروں تو اللہ نے، آپ نے کب تورات میں یہ لکھا پایا. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ب40 عاما، 40 سال پہلے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ 40 سال قبل. قال آدم، آدم علیہ السلام نے فرمایا، فہل وجدت، کیا تو نے پایا، فیہا، اس میں، کیا، وعصا آدم ربہ فغوا، کہ نافرمانی کی آدم نے اپنے پروردگار کی تو وہ بہک گئے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام نے جواب دیا، آدم علیہ السلام نے فرمایا، فہل وجدت، کیا تو نے پایا، فیہا، اس میں، یہ بات آپ نے لکھی ہوئی تورات میں پائی تھی. وعصا آدم ربہ فغوا، کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے پروردگار کی تو وہ بہک گئے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، وعصا آدم ربہ فغوا، تو یہی بات تورات میں بھی لکھی ہوئی تھی. قال، کہتے ہیں کہ نام، ہاں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا تھا. تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی نا. قال، پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، افاتلومونی، کیا تو مجھے ملامت کرتا ہے یا تم مجھے ملامت کرتے ہو، علی، اس بات پر، کہ ان عملت عملا، کہ میں نے وہ عمل جو کیا ہے، ایسا عمل، کتبہ اللہ، کہ اللہ نے اس کو لکھ دیا تھا، علیہ، مجھ پر، ان اعملہ، مجھ پر لکھ دیا تھا کہ میں اس کو کروں، قبل ان یخلقنی، اس سے پہلے کہ وہ مجھے پیدا کرتا، ان یخلقنی، اس سے پہلے وہ مجھے پیدا کرتا، ب40 سنۃ، 40 سال پہلے. اللہ اکبر. اب عزیز طلبہ سمجھ میں آ گئی بات، کہ آدم علیہ السلام جو ہیں اس بار حجت لے گئے، بازی لے گئے. کہتے ہیں کہ جو چیز میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی تورات میں اللہ نے 40 سال پہلے لکھ دی تھی کہ آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور وہ بہک گئے یا بہک جائیں گے. تو اے موسیٰ، اس بات پر تو مجھے ملامت کرتا ہے کہ جو اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے وہ چیز لکھ دی تھی، ان یخلقنی ب40 سنہ،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحج آدم و موسیٰ، تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سبقت لے گئے، بازی لے گئے موسیٰ علیہ السلام پر بات کے اعتبار سے۔ تو یہ چیز طلبہ اصل میں چونکہ جو بحث مباحثہ ہوا تھا یہ اللہ کی بارگاہ میں ہوا، اور یہ دونوں کی وفات کے بعد ہوا، عالم ارواح کی یہ بات ہے، تو اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، دنیا کی بات نہیں ہے یہ۔ تو اب مقصد یہ ہے بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے پہلے، اور بعد میں جو چیز رونما ہوتی ہے وہ اللہ کی لکھے ہوئے فیصلے اور تقدیر اس کے مطابق ہی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ فوائد و مسائل۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ کے ہاتھ ہونے کی واضح دلیل، جیسے اس میں حدیث میں ذکر ہوا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہلے کہ اے آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تو اللہ کے ہاتھ کا پیغمبر نے اس بات کیا، یہ دلیل ہے۔ حدیث میں مذکور قرآن مجید میں ید اللہ مبسوطتان، ویسے تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے ید اللہ مبسوطتان، کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ریجیکٹ کیا ان کی اس بات کو، ید اللہ بل یداہ مبسوطتان، تم ایک ہاتھ کہتے ہو، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ ہاتھوں کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ حدیث میں مذکور یہ گفتگو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد عالم ارواح میں ہوئی، یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روح، یعنی اس کی مخلوق ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا کوئی حصہ ہے، جیسے بعض اوقات نبیوں کو، آج کے یہ جو گمراہ لوگ ہیں، مشرک قسم کے لوگ، بدعقیدہ لوگ، جاہل قسم کے لوگ، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا یعنی ذات کا ایک حصہ یا ٹکڑا جز بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات جو عیسائیوں نے کہی، فرق کوئی نہیں۔ حدیث میں جنت سے مراد اصل جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہوا ہے، جیسے وہ ذکر کیا ہے نا کہ پھر اسکانہ کا فی جنت اور فی الجنہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، آپ کو پھر اللہ نے اپنی جنت خاص، جس کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہوا ہے، اہل ایمان اس میں جائیں گے۔ یہ دنیا کے باغات میں سے کوئی باغ نہ تھا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ یہ بڑا لمبا اختلاف ہے، امام القیم نے ہادی الارواح فی الی بلاد الافراح کتاب ہے، بڑی شاندار عربی زبان میں، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں طرف جو ہے، دونوں جو طرف کے لوگ ہیں ان کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ بہرحال ان کے بھی دلائل، ان کے بھی صحیح یہی ہے کہ یہ جنت وہی ہے اصل جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، واللہ عالم۔ آدمی اپنے گناہوں میں تقدیری امر سے بے قصور نہیں۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کے برعکس دنیا میں قصور کو اپنی طرف ہی منسوب کیا اور توبہ کی۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے جب یہ جو حدیث سنی تو آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی، تو پھر آج کا آدمی بھی بڑے آرام سے یہ کہہ دیتا ہے یا کہہ سکتا ہے جی یہ تو پھر لکھا ہوا تھا، اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ڈکیتیاں وارداتیں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم اس کے خلاف کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو لوگ نیک ہیں وہ نیک، ان کا کوئی نیکی کا کمال نہیں، کہ اللہ نے ان کے حق میں لکھا ہوا کہ یہ نیک ہوں گے۔ آگے اور بھی آ رہی ہیں احادیث اس سلسلے میں، کتاب الایمان میں آئیں گی، انشاءاللہ اس میں ساتھ ساتھ ہم اس بات کو فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں آدم علیہ السلام ایک تو تائب ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام؟ بڑے آرام سے اس وقت کہہ دیتے اللہ تو نے لکھا ہوا ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی تورات میں اللہ تو نے لکھا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اب مجھے کیوں جنت سے نکال رہے ہو، مجھے دنیا میں کیوں اتار رہے ہو؟ نہیں، ایسے نہیں کیا، تقدیر کا سہارا نہیں لیا، بلکہ کہتے رہے، روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے عرصہ دراز تک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مسلسل یہ دعا، اللہ نے پھر یہ قبول کی دعا اور معاف کر دیا، جبکہ شیطان اس نے تقدیر کا سہارا لیا،
اور پھر وہ دیکھیے اس نے استغفار بھی نہیں کیا، معافی بھی نہیں مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوا، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں میں تقدیری امر سے سہارا نہ لے کہ میں بے قصور ہوں۔ آدم علیہ السلام نے شیطان کے برعکس دنیا میں قصور کو اپنی طرف ہی منسوب کیا اور توبہ کی اور مقبول و محبوب ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، جبکہ شیطان لعین نے اپنے گناہ کو تقدیر کی نسبت کر کے خود کو بے قصور سمجھا، جس سے وہ مردود اور ملعون ٹھہرا، اللہ نے اس کو بچایا نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ میری لعنت ہے تجھ پر، پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ آپ عزیز طلبہ آج کے ہمارے اس سبق کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ چند سوالات ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ تقدیر کا معنی اور مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ حدیث کی روح سے اللہ جل شانہ کے ہاتھ ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی کیفیت کنہا حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، کما یلیق بجلالہ جل وعلا۔ ہاتھ ہم تسلیم کریں گے لیکن اس کی حقیقت یہ ہم نہیں بیان کریں گے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، جیس کو شیان شان ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث میں مذکور الفاظ العجز والقیس کا معنی لکھیں۔ عجز والقیس، نادانی اور دانائی۔ حدیث میں مذکور لفظ خنزب کیا چیز ہے؟ شیطان ہے جو نماز میں دھوکے دیتا ہے اور وسوسے۔ شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے بائیں جانب ہلکا سا تھوکنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان اکثر و بیشتر یہ ہمیشہ اس بائیں جانب سے ہی حملہ آور ہوتا ہے اور بائیں جانب ہی رہتا ہے۔ دوسری جانب چونکہ فرشتے ہوتے ہیں زیادہ اور اللہ کی رحمت، اس لیے وہ ادھر سے کتراتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ دائیں طرف آ ہی نہیں سکتا۔ سمعنا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہے، میں نے قسم، تیری عزت کی قسم، اس کو میں آؤں گا دائیں سے بھی بائیں سے بھی اور آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ تو وہ آتا ہے جب اسے موقع ملتا ہے، لیکن زیادہ تر اکثر و بیشتر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ بائیں جانب ہی ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے جو کچھ کہا سنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔